السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 اگست 1986 کو حضرت شاہ صاحب نے گنج گیٹ پشاور میں بیان فرمایا تھا، جس کا عنوان ہے قرآن کریم کے 5 ضابطے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ بالیقین، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کے واقع ہونے کی گھڑی کا علم۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ بالیقین، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کے واقع ہونے کے لمحے اور وقت کا علم کہ قیامت کس گھڑی واقع ہونے والی ہے۔ اللہ کے سوا یہ راز کوئی نہیں جانتا۔ علماء بھی نہیں جانتے، اولیاء بھی نہیں جانتے، اصفیاء و اتقیاء بھی نہیں جانتے، صدیقین و شہداء بھی نہیں جانتے، انبیاء و رسول بھی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب نہیں جانتے تو یہ ان کے علم کی نفی نہیں ہو رہی، بلکہ قرآن کے ضابطے کا اقرار ہو رہا ہے۔ علماء کا علم ان کے مقام کے مطابق صحیح، اولیاء کرام کا علم ان کے مقام کے مطابق صحیح، اتقیاء و اصفیاء کا علم ان کے مقام کے مطابق صحیح، انبیاء اور رسول کا علم ان کے اپنے مقام اور مرتبہ کے مطابق صحیح۔ لیکن یہ قانون ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ بالیقین، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کے واقع ہونے کی گھڑی کا علم۔ نہیں بتایا یہ راز اللہ نے کسی کو۔ ہاں، بعض علامتیں بیان کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرب قیامت کی علامات بیان کر دی گئیں، نشانیاں بیان کر دی گئیں کہ سرخ آندھیاں آئیں گی جو آ چکی، بلکہ نوبت بئی جا رسید کہ اب سیاہ رنگ کی بارش ہو گئی۔ خبر پڑی تھی آپ نے؟ ایران میں سیاہ رنگ کی بارش، جس پہ پانی پڑا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، مجسم ماتم بن گئے۔ سرخ آندھیاں آئیں گی، تجارت میں دیانت نہیں رہے گی، دوستی اور رشتوں میں وفا نہیں رہے گی، حیا نہیں رہے گی، بڑھاپے میں خوف خدا نہیں رہے گا، جوانی غیرت سے محروم ہو جائے گی۔ آئے اخبار آپ بھی پڑھتے ہوں گے، کبھی ہماری نظر سے بھی کبھی کبھی گزرتا ہے۔ تفصیلات اتنی دل خراش اور لرزہ خیز ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔
کیسے بیان کروں؟ اب بھی قیامت واقع نہیں ہو گئی کہ ماں بیٹی کی دلالی کر رہی ہے، بھائی بہن کی دلالی کر رہا ہے۔ ہاں، علامات قیامت تو بتا دی گئی۔ اگر علماء اجازت دیں تو ایک اضافہ میری طرف سے، لوگ 90 دن کا نام لے کر آئیں گے، 9 سال تک جان نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی قرب قیامت میں، یہ بھی آثار قیامت میں سے ہے کہ نہیں؟ خیر، اب ذرا روانگی کے امکانات پیدا ہوئے تو اپنے مخصوص لوگوں کو اشارہ کر دیا، شریعت بل کی بات کرو، شریعت آ رہی ہے، ٹھہرو۔ یہ بات کروں گا، ذرا ابھی آپ مجھے آپ کے ذہن میں ذرا میں قرآنی صداقتیں اتار لوں۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں ہونے والی ہے، یہ راز بھی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ شارح قرآن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دھرتی پر بارش ہوتی ہے تو بارش کی ایک ایک بوند اللہ کے علم کا برہان بن کر اترتی ہے۔ پوری کائنات میں بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں ہونے والی ہے، کون جانتا ہے؟ یہ کرسی نشین بھی کہہ دیں، بڑی رعایت کی ہمارے عزیز نوجوانوں نے، آج تو سب کو کرسیاں مل گئی ماشاءاللہ۔ قیامت کب آنے والی ہے یہ بھی کون جانتا ہے؟ بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں ہونے والی ہے، کون جانتا ہے؟ فون پر جب مجھ سے بات ہو رہی تھی، ہمارے عزیز جب بات کر رہے تھے تو میں نے اتفاقاً کہہ دیا کہ مجھ سے تو وقت لے رہے ہو، میکائیل سے تو بات نہیں ہو گئی تمہاری، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب پشاور آتا ہوں تو کچھ لوگوں کو خارش ہو جاتی ہے اور ادھر بارش ہو جاتی ہے۔ آج صبح جب دوست وہاں مجھے لینے کے لیے پہنچے ہنگو میں، تو انہوں نے بتایا کہ پشاور تو جل تھل ہو چکا ہے، خوب برسا ہے، اس قدر میہ برسا ہے، اس قدر بارش ہوئی ہے کہ بس ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ تو میں نے کہا بس تو پھر وہی حسب روایت، لیکن اب اس کا کرم دیکھیے کیا بالکل صاف ہے، یہ نظام براہ راست اسی کے پاس ہے۔ ہاں، اپنے بندوں کی دعائیں سن لیتا ہے کبھی کبھی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے، ایک شاگرد نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، قحط سالی ہے، بہران رحمت کے لیے دعا کیجیے، فصلیں خشک ہو رہی ہیں، مویشیوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، التجا کی،
اللہم انزل علینا الغیث برحمتک وفضلک. الہ العالمین، مدینہ والے بارش مانگتے ہیں، تیرا محبوب سفارش کرتا ہے. ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، ادھر اشارہ ہو گیا بادلوں کو، مدینہ کے آسمان پہ پہنچو. میرے محبوب نے بارش کی طلب کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، اور میری رحمت کا تقاضا ہے یہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائیں کہ بارش کی بوندیں پہلے پہنچ جائیں. اور پھر یہی ہوا کہ ابھی دعا جاری تھی کہ آسمان سے موتی برسنا شروع ہو گئے، اور مسجد نبوی کی چھت سے ٹپک ٹپک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ آ پہنچے. یہ ٹپکے اس لیے کہ صحن مسجد نبوی کی چھت جو تھی کھجور کے پتوں کی تھی. میں کہا کرتا ہوں اس دور کی مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے. اب مسجدیں پکی بن گئی ہیں اور نمازیوں کو اللہ استقامت نصیب فرمایا. ورنہ تو اکثر مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. جھکنے والے تو آتے ہیں لیکن جن کے سجدوں میں ذوق تھا عبدیت کا وہ چل دیے. اب تو ایسے نمازی بھی آتے ہیں ماشاءاللہ کہ سجدے میں سو جاتے ہیں. امام صاحب بیچارہ اگر گستاخی کر دے اٹھانے کی تو اس کی امامت خطرے میں. کہ مولوی صاحب رات بھر تو نیند نہیں آئی تھی، اب ذرا آنکھ لگی تھی تم نے ڈسٹرب کر دیا. یہ تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایمان ہے ہمارا کہ رب العالمین اپنے بندوں کی بات سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق قبول بھی کرتا ہے. لیکن یہ ضابطہ اور قانون ہے بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. شکم مادر میں پلنے والے بچے کا مستقبل بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ماں کے پیٹ میں، بلکہ قرآن نے کہا ماؤں کے پیٹ میں، ارحام جمع کے صیغہ کے ساتھ. ساری دنیا کی ماؤں کے پیٹ میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں وہ پیدا ہو کر کیا بنیں گے؟ ہدایت پر ہوں گے کہ ضلالت پر؟ مجاہد بنیں گے کہ مجاور؟ یکجائی بنیں گے کہ ہرجائی؟ شہدائی بنیں گے کہ حلوائی؟ وفادار بنیں گے کہ غدار؟ نمک حلال ہوں گے کہ نمک حرام؟ سعادت مند ہوں گے کہ شقاوت پسند؟ تبنگر بنیں گے کہ گداگر؟ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. والدین بھی نہیں جانتے کہ ہمارے بیٹے کا مستقبل کیا ہے. بیٹا پیدا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن 20 سال کے بعد اسی کا کردار اتنا تباہ کن ہوتا ہے کہ باپ ماتھا پیٹ کے کہتا ہے بدبخت، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو ایسا بننے والا ہے تو پیدا ہوتے ہی تیرا گلا گھونٹ ڈالتا.
یہ راز اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے. کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ کچھ لوگ چابیوں کے گچھے یوں کرتے ہیں. یہ پروفیشنل ہیں، پرانے پروفیشنل. اب نئے پروفیشنل آئے ہیں، ذرا ان سے سیریس اور مہذب. وہ چابیوں کا گچھا تو ساتھ نہیں ہے ان کے، لیکن یوں ہی کہتے ہیں اللہ والے سب کچھ جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے. اللہ والوں کو پتہ ہوتا ہے، چابیوں کا گچھا تو نہیں ہے. قرآن پاک نے دعویٰ کیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ ہی. یہ تینوں طرف جو میرے دوست بیٹھے ہیں، اگر ضمیر کی حدت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ہی کی ضرب لگائیں تو بھی کے بیماروں کا میں سمجھتا ہوں علاج ہو جائے انشاءاللہ. اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. دعا کرنے کی تو اجازت ہے نا، یا دعا کرنا بھی دل آزاری کا موجب ہے؟ کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ یار لوگ ہم سے منوانا چاہتے ہیں کہ بابا زلف دراز بھی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ علاقہ نجد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقاضا آیا کہ مبلغین اسلام کو ہمارے ہاں بھیجیے، جہاں صدیوں سے قبائل جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ اسلام کے مبلغین بھیجیے، اور تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ بیک وقت تمام قبائل میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا جائے. اس تقاضے کے پیچھے انتہائی ہولناک منصوبہ تھا بدنیتی. یہ سازش تھی عامر بن طفیل کی، جس کے سینے میں انتقامی جذبات دہک رہے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے یہ پلان بنایا کہ بیک وقت مسلمانوں کو تبلیغ کے نام پر یہاں بلایا جائے اور پھر انہیں ذبح کر دیا جائے. بس اب آپ نہ تکلیف کیجئے گا، یہ آپ کی نمائندگی یہاں سے ہو جائے گی جب ضرورت محسوس ہو. جزاک اللہ. یہ عامر بن طفیل جو ہے تاریخ کا بڑا بدبودار کردار ہے. کعب بن اشرف کی طرح یہ بھی کنگ آف دی عرب بننا چاہتا تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیادت نے کعب بن اشرف، عامر بن طفیل جیسے بہت سارے اقتدار کے ہوسکاروں کو مایوس کر دیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگا اگر آپ پسند کریں تو سمجھوتا کر لیں، سلح کر لیں، اور اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ شہروں میں میرا حکم چلے گا، دیہاتوں میں آپ کا. غنائم مشورے سے تقسیم ہوں گے،
اور آپ مجھے اپنا ولی عہد بنا دیں. 80 سال کا پورا ولی عہد بننا چاہتا ہے. ادروائز کہنے لگا اگر آپ نے میری یہ بات نہ مانی تو پھر قبائل سے مسلح لوگوں کے دستے لے آ کر آپ پر یلغار کروں گا, سکون سے جینے نہیں دوں گا آپ کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کی نوجوان دھمکی سن کر فرمایا, ابن طفیل تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں, میں یہاں بادشاہتیں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا, میں تو مظلوم انسانوں کے کھوئے ہوئے حقوق کی بحالی کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, نعرہ ختم نبوت, نعرہ صحابہ. میں تو مظلوموں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہوں, میں استحصالی قوتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہوں, اور وہ مظلوم انسان کہ جن سے باوقار زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے, میں انہیں بلند و بالا کرنے کے لیے آیا ہوں. تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں, تو جو کچھ کرنا چاہتے ہو بڑے شوق سے کرو, تمہیں اجازت ہے. وہ واپس گیا اور اس نے یہ منصوبہ تیار کیا. اپنے ایک رشتہ دار کی قیادت میں وقت بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. انہوں نے منافقانہ انداز میں بڑی لجاجت اور منت کے ساتھ, بڑی نرمی کے ساتھ یہ درخواست کی کہ حضور مبلغین بھیجیے. انسان کی ہدایت میں بے قرار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہا کرتا ہوں, کوئی باپ اپنے بیٹے کی تعمیر و ترقی میں اتنا بے قرار نہیں ہو سکتا جتنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک وقت ترتیب دیا. 70 افراد پر مشتمل یہ پہلی تبلیغی جماعت تھی جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کی آبادی میں دعوت و تبلیغ کے مشن کے لیے منتخب فرمایا. کتنے افراد؟ 70. اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ 70 افراد جو تھے منتخب افراد تھے, قرآن کے قاری اور عابد شب زندہ دار. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا, کانوا یختتبون بالنہار ویصلون باللیل. دعوت و تبلیغ کے مشن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو منتخب فرمایا, ان کی شان یہ تھی کہ وہ دن کو لکڑیاں چنتے تھے کسب معاش کے لیے, اور رات کو مصلی پر عابد بن کر جب کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے سجدوں پر رشک کرتے تھے. یہ لکڑیاں چن چن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پہنچاتے تھے. کبھی رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے مشکیزیں بھی بھر بھر کے پہنچاتے تھے. ان میں سے 3 افراد پر مشتمل ایک سفارتی مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا. حرام ابن ملحان کی قیادت میں انہیں خط لکھ کے دیا عامر بن طفیل کے نام, جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی. فرمایا کہ تم 3 عامر بن طفیل کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کر میرا یہ خط پہنچاؤ, اور باقی حضرات سے کہا کہ تم اپنی منزل کو روانہ ہو جاؤ. 3 افراد پر مشتمل یہ سفارتی مشن عامر بن طفیل کی بستی میں پہنچا. بستی سے ذرا دور جنگل میں حضرت حرام ابن ملحان نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا, تم یہاں ٹھہر جاؤ, میں اکیلا جاتا ہوں. دعوت کھانے کے لیے نہیں, پیرنی کی پلیٹیں نہیں تیار پڑی تھی, میں اکیلا جاتا ہوں. اس لیے کہ عامر بن طفیل سے خیر کی توقع نہیں ہے, وہ بڑا
متکبر انسان ہے، وحشی انسان ہے. ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر مشتعل ہو جائے اور تلوار اٹھا لے تو میں اکیلا مر جاؤں گا، تم دو تو بچو گے نا. دونوں ساتھیوں کو یہاں جنگل میں کھڑا کیا. مکتوب رسالت لے کر عامر بن طفیل کے دربار میں پہنچا. بڑے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ عامر بن طفیل کے سامنے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آگے بڑھا. پہلا جرم تو یہ ہو گیا کہ سر نہیں جھکایا عامر بن طفیل کے دربار میں. اس کے دربار کے آداب میں یہ بات شامل تھی کہ جو بھی آئے وہ سر جھکا کے آئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا کرتے. ان کا سر قلم ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتا. اور آج کل تو انسانی سر کو بھی فٹ بال بنا دیا یار لوگوں نے. مولانا الطاف حسین حالی نے بڑے درد کے ساتھ کہا نا، کہیں نخل مرکب کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ. قبر لمبی ہونی چاہیے، چادر چمکیلی ہونی چاہیے، جھنڈیاں رنگ برنگی ہونی چاہیے، جھکنے والے سروں کی کوئی کمی نہیں. سر بلند ہو کے گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد. خط دیا. عامر بن طفیل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کا سرسری کا مطالعہ کیا اور پھر کمال جنات و کمیمگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کے منہ پہ دے مارا. اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عقب میں بیٹھے ہوئے ایک پرندے کو اس نے اشارہ کیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اس نے پیچھے سے نیزہ پھینکا جو سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کی پشت میں لگا اور سینے سے پار ہو گیا. سینے سے پار ہوتا ہے تو خون فوارے کے ساتھ نکلتا ہے مجاہد اسلام کے سینے سے. حدیث میں آتا ہے کہ فعل بالدم هكذا ونزعه على وجهه وراسه ثم قال قلت ورب الكعبة. وہ جو خون نکلا تھا سینے سے دونوں ہاتھوں میں وہ خون لے کر مجاہد اسلام نے اپنے چہرے پہ ملا، پھر اپنے سر پہ ملا اور پھر نعرہ لگایا رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے تو منزل مل گئی. عامر بن طفیل کے دربار میں بیٹھے ہوئے وحشی درندے یہ نعرہ سن کر حیرت کے ساتھ نے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا تو کہنے لگے اظہار تو اپنے ایمان کا ہم آج کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم اسی دن مسلمان ہو گئے تھے جس دن عامر بن طفیل کی دربار میں سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان نے بوقت شہادت نعرہ لگایا تھا فزت ورب الکعبہ. ہمارا ضمیر اسی دن مان گیا تھا کہ محمد کے غلام ہی صداقتوں کے علمبردار ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے. مجاہد حق آگاہ کو اگر شہادت مل جائے تو اس سے بڑی اور کون سی کامیابی ہوگی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بستر عدالت پر جس بیماری میں انہیں موت آئی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، دیوار کی طرف منہ کر کے ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں اور رو رہے ہیں. مزاج کرسی کے لیے آنے والے لوگوں میں سے کسی نے کہا خالد تیری زندگی تو بڑی قابل رشک اور مثالی ہے، تو نے تو انتہائی کامیاب زندگی گزاری ہے، روتا کیوں ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اس لیے روتا ہوں کہ میں چاہتا تھا اس دنیا سے شہید بن کر جاؤں، اور میں نے میدان جنگ میں جہاں گھمسان کی جنگ دیکھی، میں نے
نے وہیں جھونک دیا، لیکن ہزاروں میرے ہاتھوں سے تو کٹ گئے، کسی کی تلوار مجھے نہ کاٹ سکی، بس حسرت تھی کہ شہید ہو کے جاؤں، اس ناکامی پر افسردہ ہوں۔ میرے عزیز دوستو، شہیدوں کی موت قوموں کی زندگی کا عنوان بنتی ہے۔ شہید کے خون کا ایک ایک قطرہ ملت کی دائمی زندگی کی بنیاد بنتا ہے۔ عزیز دوستو، حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت پی کر سرخرو ہو گئے، عامر بن طفیل کی وحشت اور بڑھی، اپنے رضاکاروں کو تیاری کا حکم دیا، ہنگامی بنیادوں پر مسلح دستے لے کر بیر معونہ پہ خیمہ زن ان مبلغین اسلام پر یلغار کر دی، وہ تبلیغی جماعت جو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی۔ یہ تبلیغی جماعت کے دشمن پرانے، ان کی انتڑیوں میں بل پڑتے ہیں نا تبلیغی جماعت کے نام سے، اس لیے کہ بیچاروں کی اپنی دکانداری خطرے میں ہے۔ رات کے سنبھالتے میں یلغار کی، سب خون مارا، یہ مسلح وہ نہتے، یہ تخریب کرنے والے وہ تعمیر کرنے والے، یہ اجاڑنے والے وہ بسانے والے۔ رات کی تاریکی میں تلواریں چلی، چن چن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو انہوں نے ذبح کرنا شروع کیا، خون شہادت سے نہائے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں تک خون شہادت میں نہائے ہوئے ہیں، زخم پہ زخم کھا رہے ہیں اور ایک پیغام نشر کرتے ہیں، ہواؤں کو پیغام دیتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو، حدیث کے ورقوں میں وہ پیغام چمک رہا ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ پیغام اتنا پیارا تھا، قرآن کی آیات کے بعد جو عبارت سب سے زیادہ ہماری زبان پہ مچلتی رہی وہ یہی تھی جو بیر معونہ کے قاریوں نے اور شہداء نے پیغام نشر کیا۔ فرمایا بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ اللہ کے فرشتوں، ہمارا یہ پیغام ہماری برادری تک پہنچا دو، ہمارے بھائیوں تک پہنچا دو، ہمارے قائد تک پہنچا دو کہ ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ ہم رب سے راضی ہو گئے، وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم نے وفا میں کمی نہ آنے دی، اس نے جزا میں کمی نہ کی۔ بلغوا عنا قومنا، ہو سکے تو یاد کر لو میرے عزیز نوجوانوں، اپنی نوٹ بک پہ لکھ لو اسے، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے شاگردوں کی مظلومیت کا حال پہنچائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حزن و ملال دیکھا نہیں جا رہا تھا، وہ حریف جاں کا بھی چارہ گر، وہ قاتل کو معاف کرنے کا ظرف رکھنے والا محمد فاتح بن کر مکہ کے درو دیوار پر افو درگزر کا پیغام نشر کرنے والا، لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام سنانے والا، وہ پیکر رحمت اپنے شاگردوں کی مظلومیت کا سن کر اس قدر بے قرار ہوئے کہ آنسو رکتے ہی نہیں، آنکھیں برستی تھیں، اور صبح کی نماز میں رکوع کے بعد، سجدے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، سجدے میں جانے سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں رحمت عالم، اور ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ عرض
عرض کرتے ہیں اللہم اسدد وقعتک علی وزر اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، اے اللہ جن ظالموں نے میرے شاگردوں کو ستایا ہے، جن ظالموں نے میرے رضاکاروں پہ تیرے ستم کھینچی ہے، تو ان کے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لے، الہ العالمین ان پر کنانی قحط نازل فرما دے۔ جن ظالموں نے میرے شاگردوں کو رلایا اور تڑپایا ہے، الہ العالمین ان کا عبرتناک انجام کر۔ دعا کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت کی، خود بھی اشکبار ہیں، صحابہ بھی اشکبار ہیں، دیر تک قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر یہ تیر ایسا نشانے پہ لگا کہ ان سب کو طاعون کی وبا نے گھیرا۔ جن ظالموں نے بیر معونہ پر تبلیغی جماعت پر تلوار اٹھائی تھی، طاعون کی وبا آئی، بڑی بڑی گرٹیاں نکلائیں گردنوں پر، وہ اتنی بڑھ گئی کہ اٹھا کے چل سکنا تو کجا، ہل بھی نہیں سکتے تھے، وہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے کی طرح جان دی۔ ان سب کو رحمت للعالمین کی بددعا نے مار ڈالا، اللہ کا غضب نازل ہوا ان پر۔ لیکن پشاور کے روشن ضمیروں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میرے آقا کو یہ علم ہوتا کہ بنو سلیم والے دھوکے سے میرے صحابہ کو بلانا چاہتے ہیں اور بیر مہونہ پہ جا کر انہیں ذبح کر دیں گے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجتے؟ کبھی نہ بھیجتے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کی باتیں جاننے والا کون؟ یہ جو دور بیٹھے ہیں اندھیرے میں، وہ تو ذرا روشنی پھیلائیں، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اسی پہ ذرا مچل کے دکھائیے نا، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی کل سے متعلق ایک وعدہ کیا تھا، اللہ کا نام نہ لیا، فرمایا میں کل جواب دوں گا، وہی بند ہو گئی، علماء گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، وہی بند ہو گئی، کئی دن تک وہی کا سلسلہ بند رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشکبار ہو کر التجا کی، رب العالمین کیا بات ہو گئی؟ قرآن پاک آیا، فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ او میرے محبوب، آئندہ جب کبھی کسی آنے والی کل سے متعلق کوئی وعدہ کیا کریں تو یہ نہ کہا کیجئے کہ میں بتاؤں گا، یہ نہ کہا کیجئے کہ میں یہ کام کروں گا، بلکہ کہا کیجئے اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ بات ہوگی، اس لیے کہ کل کیا ہونے والا ہے فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں آئے گی، کس عنوان سے آئے گی، کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے موت کب کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے؟ کون جانتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ ضابطے بیان کیے ہیں قرآن کریم نے، کتنے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر قرآن کریم نے بیان کیا. فرمایا وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں, اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. چابی نہیں, چابی ہوتی تو اجمی فنکاروں کو گنجائش مل جاتی. وہ کہتے دیکھو قرآن میں تو ایک چابی کی بات ہے, وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. بڑی چابی اللہ کے پاس ہے, چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کے پاس ہے. آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں, پہنچے ہوئے ہیں, اللہ نے بڑا مقام دیا ہے, یعنی اپنے اختیار میں شامل کر دیا ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو, اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں, چھوٹی بڑی تمام چابیاں غیب کی کس کے پاس؟ رب العالمین نے فرمایا میرے معبود ذرا نظریہ کی بلندیوں سے اعلان کر دیجئے بات میری ہے لیکن زبان تیری ہو. فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اعلان کر دیجئے میرے محبوب زمین و آسمان میں جو کچھ غیب ہے کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. اللہ بھی نہیں, اللہ ہی. فنکار کہتے ہیں تو پھر انبیاء نہیں جانتے؟ انبیاء کو اللہ نے بتایا. اب ان علم کے بادشاہوں سے کون پوچھے کہ جو بات بتائی جائے وہ غیب نہیں رہتی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہی. اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کوئی کم علم دیا ہے. مولوی صاحب اگر تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ تیرے حال پہ رحم کرے اور تجھے سمجھ عطا کرے, اور اگر بات سمجھ کر تو اس امت میں تفریق ڈالنے کے لیے یہ باتیں کرتا ہے تو پھر اللہ ہمیں تجھ سے نجات عطا فرمائے. جو بات بتائی جائے وہ غیب نہیں رہتی. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی برسول, وہی ہے عالم غیب. کسی پر وہ غیب ظاہر نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس کو چاہے غیب کی باتیں بتا دے. تو جب بتا دے وہ غیب نہیں رہتا, وہ معلوم ہو جاتا ہے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ الغیوب اللہ کے سوا کوئی نہیں. فرمایا اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں لا یعلمها الا هو, کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور وہی جانتا ہے جو کچھ کے صحراؤں میں ہے, دریاؤں میں, خشکی میں ہے, تل میں, آبادیوں میں ہے, ویرانوں میں, وہی جانتا ہے. اور اس کے علم کا عالم یہ ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. قرآن کہتا ہے ساری کائنات کے درختوں سے جب پتے جھڑتے ہیں تو کوئی ایک بھی
کوئی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور دھرتی کے سینے سے اگنے والا کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کچھ خشکی و تر میں ہے، بر و بحر میں ہے، وہ اس کی کتاب مبین میں موجود ہے. عزیز دوستو، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ موت کا کسی کو پتہ نہیں. موت کہاں کب کس عنوان سے آنے والی ہے کوئی نہیں جانتا. دوستو آپ ابھی بیان سن رہے تھے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.